بھائی یہ جو لوگ ہیں جب انہوں نے ان کا طرز عمل غلط تھا، ہم نے سب سے زیادہ میرا خیال تنقید ہم نے کی، مجھ سے زیادہ سخت تنقید کسی نے کی۔ اب ایک آدمی اپنا طرز عمل درست کر لیتا ہے اور اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ معاشرے میں امن ہوگا، استحکام ہوگا۔ آپ نے اس مکتبہ فکر کو ہمیشہ میرے تعلق نہیں ہے اس مکتبہ فکر سے، اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا، ٹھیک ہے؟ اور اب وہ ایک طاقت بن کے ابھرے رد عمل میں، دوسرے مکاتب فکر کی سرگرمیوں بھی تھیں، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور آپ نے ان سے وعدے کیے اور توڑ دیے۔ اس نے نہایت تحمل کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا، اور مجھے پورا جو معلومات مل رہی ہیں پورا یقین ہے کہ وہ عدالت میں بھی جا کے یہ کہے گا کہ جو گزر گیا سو گزر گیا، ہم آئین کے پاسداری کریں گے۔ بھائی ان کو مین اسٹریم میں لاؤ، بجائے اس کے کہ کل عید والے دن اجلاس ہے کہ اس سے پہلے معاملے کو ختم کرو۔ اچھا میں کہتا ہوں اس کی ملاقات ہی کرا دو، ایرانی سفیر سے ان کے وفد کی یادداشت پیش کر دو، اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی یادداشت پیش کرنی ہے نا، وہ اپنا موقف بیان کریں گے، یہ اپنا موقف بیان کریں گے، دباؤ آئے گا۔ وہ ایک کام عمران خان صاحب نے ٹھیک کیا ہے کہ بھائی جس طرح ہولوکاسٹ پہ آپ نے قانون بنایا، اس پہ بھی قانون بنایا ہونا چاہیے، اور اس میں سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ ایک تو عمران خان کا صاحب یہ مسئلہ ہے نا، مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، ابھی حکومت میں نہیں تھا وہ، اس سے بہت پہلے کی بات ہے، میں کسی کانفرنس میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس کی شکلیں دیکھ کے جو غصہ آتا ہے۔ یار یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، آپ کو دشمن سے بھی مذاکرات کرنے، انڈیا سے مذاکرات کریں گے۔ آپ ویسے اتنے مخالف کیوں انڈیا کے مذاکرات سے؟ میں تو مخالف نہیں، میں کہتا ہوں معقول شرائط پہ مذاکرات کریں، اصولوں پہ سمجھوتا نہ کریں۔ ہاں معقول شرائط، ٹیررزم بند ہو جائے، کوئی شکایت انہیں بھی نہ ہو ہمیں بھی نہ ہو، امن قائم ہو جائے، اور گریجولی پہلے دشمنی کی آداب تو سیکھ لیں، دوستی تو بعد میں ہوتی ہے۔ کل رات تک دشمن تھے، آج صبح دوست ہو گئے، یہ جعل سازی ہے، شعبدہ بازی ہے، فراڈ ہے۔ پہلے ہوتا ہے ایشوز کو ریزالو کریں، پہلے چھوٹے سے ضیاء-ال-حق نے کہا تھا چھوٹے ایشو ریزالو کر لیں، سرکریک کر لیں، سیاچن کر لیں، فلاں چیز کر لیں، چھوٹے ایشوز ریزالو کر لیں، اس کے بعد اس میں بات کرنی شروع کریں۔ کہیں ناخن برابر تو وہ آپ کو جگہ دیتے نہیں۔ امن ہونا چاہیے، امن، صلح سے بہتر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا میرا بس چلتا تو ایران اور عربوں کے درمیان آگ کی ایک دیوار کھڑی کر دیتا۔ اب ایرانیوں نے کہا کہ چونکہ یہ تو سوس مار کھانے والے، یہ کیا کریں گے گوگ کھانے والے، اور اتنے ان کے نیزے ہیں، جنگ انہوں نے کبھی لڑی نہیں ہے، اتنی سی ان کی تعداد ہے، تو وہ تو جنگ لڑنی پڑی نا۔ تو ہم کیا انڈیا سے اگر جنگ ہو تو پاکستانی عوام کو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ اب یہ تھیوریاں بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ گزرگاہ بن جائے گی ادھر بنگلہ دیش تک اور برما تک اور تھائی لینڈ تک اور فلاں، اور جناب ادھر سینٹرل ایشیا تک راہداری سے پیسے لیں گے، عیش کریں گے۔ وہ جو تمہارے بھائی کشمیر میں ذبح ہو رہے ہیں وہ انسان نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں تم ان کے لیے لڑتے کیوں نہیں ہو؟ وہ چلو لڑ نہیں سکتے تلوار سے، باقاعدہ جنگ نہیں کر سکتے، اور سفارتی مہم کیوں نہیں چلاتے؟ میں 1.5 سال سے پوچھ رہا ہوں، 1.5 سال کہاں، 1 سال اور 9 مہینے ہو گئے، میں پوچھ رہا ہوں سفارتی مہم کیوں نہیں چلاتے؟ ان کا موقف تو بیان کرو دنیا میں۔ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں۔ سب کچھ سیاست کی بات کروں گی، مگر بات کرنے سے پہلے آپ کو میں ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں۔ پولیس صاحب آپ نے اعتزاز احسن صاحب کا ایک کلپ رکھا ہوا ہے، ذرا وہ پہلے آپ دکھا دیں، واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہارون صاحب یہ کیا ہوا؟ یہ وہ واقعہ ہے، یہ تازہ واقعہ نہیں ہے۔ وہ دیکھیں نا اس اوپر کیا لکھا ہے، وہ ضمانت اٹک گئی، ہاں تو اٹک گئی تھی تو اس کو حل کر لیا گیا نا مسئلے کو۔ تو وہ اعتزاز احسن صاحب تو یہ رائے بھی ہے، جو اور بھی بعض قانوندانوں کی رائے ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے، کہ معاملہ تو جانا چاہیے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ 2 ججوں میں سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں ضمانت ہو گئی، اور ان کا ریڈر آگے اعلان پہ، دوسرا جج کہتا ہے نہیں ہوئی، مجھے معلوم میرے دستخط ہی نہیں، وہ تو دستخط ہوتے ہیں، اور ریڈر نہیں اعلان کرتا، جج خود اعلان کرتے ہیں فیصلے کا، اور کورٹ روم میں کرتے ہیں، اور دونوں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب 10 صفحے کا وہ نوٹ ہے جس میں ان کی ضمانت منظور کی گئی ہے، اختلافی نوٹ 14 صفحے کا ہے۔ تو وہ اعتزاز احسن صاحب خود کو خود ہی ویسے صحت مند ہے ماشاءاللہ، عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہے، بال اب سفید زیادہ ہو گئے ہیں،
لیکن انہیں چلے جانا چاہیے سپریم اپنا جوڈیشل کونسل میں. تو اعتزاز صاحب کی بات سنی جائے گی. کوئی آسان تو نہیں ہے اعتزاز صاحب کی رائے, کوئی ایک عام آدمی کی رائے تھوڑی, ایک اہمیت رکھتی ہے ان کی رائے. شہباز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب, مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, کچھ اندر کی خبر پتہ چلی, کیا بات چیت ہوئی ہے ان کی؟ حال احوال پوچھا بس. اندر کی خبر وہ ہمیں تھوڑی بتائیں گے, وہ اپنا مطلب یہ رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا ہے اور خیر خیریت پوچھی ہے. بات یہ ہے کہ وہ آپ مریم کے بیانات نہیں دیکھتے کہ شہباز شریف جو ہے وہ اس لیے ہیں لیڈر کے اپنے بھائی سے وفادار رہے, نہ اللہ نہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہ پاکستان کا ان وفادار کس سے ہونے چاہیے؟ نواز شریف سے, بڑے بھائی جان. زرداری سے وفادار ہونے چاہیے, عمران خان سے وفادار ہونے چاہیے, مولانا فضل الرحمان سے وفادار. ملک کا کوئی ذکر نہیں کہ ملک کو خدمت کی ہے وفادار. تو وہ یہ ہے, دیکھیں پلان یہ ہے ایک جس کا سرے چڑھنے کا دور دور تک, جس کا بیل کے منڈے چڑھنے کا دور دور تک کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. یعنی متبادل پلان بھی یہ ہے, کیونکہ بعض باتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب تو نہیں مانتے. تو میں موقف کی بات نہیں کر رہا کہ ان کا موقف صحیح ہے یا غلط ہے. تو شہباز شریف صاحب سے تو جو آپ کہیں, شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ پرائم منسٹر بننے کے لیے ضروری ہے کہ سویرے اٹھ کے ٹیلی ویژن کے سامنے 20 بیٹھکیں آپ نکالا کریں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے, میں جب بڑا کام ہے تو قوم بھی بیٹھ کے نکالے گی, میں بھی نکالوں گا. تو کوئی بھی شرط رکھ دیں, اقتدار اتنا عزیز ہوتا ہے نا کہ اس کے لیے شیکسپیئر نے کہا تھا اگر ایک آدمی کو بتا دیا جائے کہ تمام عمر تمہاری داڑھ میں درد رہے گا, بڑا اذیتناک درد ہوتا ہے داڑھ کا, دانت کا درد ویسے ہی اذیتناک ہوتا ہے, داڑھ کا تو بہت تکلیف ہوتا ہے. پھر بھی وہ جینے کو ترجیح دے گا. اقتدار کا جو یہ چسکا جس کو لگ گیا, نشہ جس میں مبتلا ہو گیا, پھر آدمی سے چھوٹتا نہیں ہے. لیکن اچھا دلچسپ بات یہ کہ ارکان اسمبلی کی اکثریت ان کے ساتھ ہے, اور جہانگیر ترین اگر مل جائیں ان کے ساتھ اور روکے نہیں. رابطہ کریں گے؟ رابطہ ہے, کریں گے کیا مطلب ہے, بات بنے گی, کریں گا کیا؟ وہ تو اگر باہر سے مداخلت نہیں ہوتی تو حکومت تو ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مزید عدم استحکام, مزید. دیکھیے ہم عمران خان سے اب کس کو دلچسپی ہے سوائے دیوانوں پروانے کے؟ پروانے نے تو جلنا ہوتا ہے نا, وہ تو شمع کے قریب اس کو تو پروانہ اس نے شمع کو دے گا تو جلا. وہ ہے کہ اس نے کہا, کہتے ہیں اپنا مچھر نے کہا بھائی دیکھو ہم بھی تمہارے جیسی مخلوق ہیں تو ہمیں بھی یہ پروانوں میں شامل کر لو. تو ہمیں تم میں کیا چیز مختلف ہے؟ انہوں نے کہا اچھا جاؤ, جا کے شہر میں نے دیکھو چراغ جل رہے ہیں تو واپس آؤ, تو کل ایک تقریب کریں گے تو میں شامل کر لیں گے. تو وہ واپس آیا گیا اور واپس آ کے اس نے اطلاع دی کہ میں دیکھ کے آؤں, روشنی اور تفصیل بیان کی. اس نے کہا اگر تو پروانہ ہوتا, تیرے اندر پروانے کی خصوصیت, تو جل مرتا. تو یہ پروانے تو جو ظاہر ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. عمران خان سے اب بہت تھوڑی تعداد ہے جس کو امیدیں وابستہ ہیں, ہوش مند آدمی کو تو کسی کو نہیں. اس لیے کہ حکمت نام کی کوئی چیز نہیں, انویسٹمنٹ بڑھ نہیں سکتی. عدالتوں کا دیکھیے, میرے سامنے نتیش کمار نے اسے سمجھایا تھا عدالتوں کے ساتھ معاملات کیسے امپروو کیے, یعنی عدالتیں جلدی کیسے انصاف دینے لگی, لا اینڈ آرڈر کیسے ٹھیک کیا, کرپشن کیسے روکی. اس میں سے ایک کام نہیں کیا, بتقریر کی. لیکن آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں, شہباز شریف کو بنا دیتے ہیں. ایک فائدہ ہوگا, شہباز شریف صاحب کی اس دن کے بعد صحت بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اسی دن شام کو طبی معائنہ کر کے اعلان کیا جائے گا شہباز شریف کی صحت ٹھیک ہے. لیکن جہانگیر ترین کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہانگیر ترین شہباز شریف سے 10 گنا زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے. صرف 10 گنا؟ ہاں, ایک بات کر رہا ہوں نا, اب اس کو تولہ تو نہیں جل سکتا. تو وہ اگر ان پہ بھروسہ کرے گا تو بہت بڑی غلطی کرے گا. کوئی نہ کوئی لوگ حرکت میں آئیں گے, بجٹ پاس کرائیں گے, اور اگر یہ مقدر ہو گیا ہے کہ وہ چلا جائے, فرض کرو, اس سے استحکام نہیں ہوگا پیدا. ویسے تو وہ اپنے جانے کا بندوبست کرنے میں خان صاحب لگے رہتے ہیں, مطلب آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, 7 رضی والا مسئلہ پیدا کر لیا,
اور जहांगीर तरीन करने वाला वाला एक मसला पैदा अलग सा कर मसला लिया। खड़ा कर जहांगीर दिया। तरीन का क्या मसला था, ये तो निचले लेवल का मामला था, ये ऊपर लेवल का मामला ही नहीं था। जिस तरह बाकी लोगों का मामला हो रहा था इसका भी हो जाता। हाँ हारून साहब, मरियम साहबा ने अपना दौरा कराची मंसूख किया, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मगर इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं शहबाज शरीफ अगर बड़े भाई के साथ वफादार ना होते तो आज मुल्क के वज़ीर आज़म बड़े भाई के वफादार होना चाहिए, ना मुल्क का, ना आइन का, ना अल्लाह के रसूल का, ना अल्लाह का। शहबाज शरीफ को, क्योंकि शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को वो फरिश्तों ने कहा ना कि तू 10 करोड़ साल जिंदा रहेगा और तेरी हयात दायमी है। क्या बच्चों की सी बातें हैं। शहबाज नवाज शरीफ गैर मशरूत वफादारी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के साथ होती है, बाकी किसी के साथ कोई गैर मशरूत वफा अगर है तो ये शिर्क की एक किस्म है। बात यह है कि वो उन्होंने दौरा मंसूख जो किया वो तो बहुत अच्छा किया, जलसा भी लेकिन उनका समझदारी मफ्ता ने भी अच्छा किया, जलसा मंसूख कर दिए। लेकिन सबसे अच्छी बात सिंध हुकूमत कह रही है इलेक्शन मुलतवी करो। सैकड़ों जानें जा सकती हैं,